کسانوں نے انتظامیہ کے خلاف بھی ریلیاں نکالنی ہوتی ہیں اور ان کے خلاف ڈیلروں کے خلاف بھی ریلیاں نکالنی ہوتی ہیں. ان کو نہ تو اچھا انتظامیہ سمجھتی ہے نہ ڈیلر سمجھتی. کیا یہ انہوں نے اللہ سے مقابلہ کر لیا ہے, اپنے خدا سے مقابلہ کر لیا کہ میں ابھی آج جو میں نے سنا ہے ان کی تقریر کہ یہ کہہ رہے سارے کام تو اللہ بھی نہیں کر سکتا. بھائی توبہ میری توبہ, یہ ایک معافی مانگے, توبہ کرے, کسی تبلیغی مرکز میں جائیں. کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ایم این اے جو ہیں, یہ اپنا اجمل خان. کتنے ووٹ لیں گے آپ کیا سمجھتے, کتنی آپ کی امیدیں ہیں, کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نیوز ون میں آپ کا میزبان فیاض شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ مرکزی وائس چیئرمین کسان اتحاد رجسٹرڈ میاں غلام مصطفیٰ وٹو صاحب موجود ہیں. پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت کے اوپر ہی ہے اور میاں غلام مصطفیٰ وٹو صاحب کسانوں کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں کسان اتحاد رجسٹرڈ نے کسانوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور ابھی میاں غلام مصطفیٰ وٹو صاحب سیاست کی طرف انہوں نے قدم رکھا اور باقاعدہ طور پر اکاڑا کی صوبائی نشست PP 189 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اور میاں غلام مصطفیٰ وٹو صاحب کے مقابلے میں بہت بڑے بڑے نام ان کے سامنے ہیں. ان سے جانتے کہ کیا ان لوگوں کو شکست دے پائیں گے یا نہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام شراز صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. میاں صاحب آپ کے مقابلے میں بڑے نام ہیں, پہلی دفعہ آپ MP کے طور پر سامنے آئے ہیں. کسانوں کی رہنمائی کرتے کرتے آپ تو MP بننے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شرازی صاحب, مجھے MNA بننے کا کوئی شوق نہیں ہے, نہ MP بننے کا کوئی شوق ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی کسانوں کے پلیٹ فارم سے بہت عزت دی ہوئی ہے. یہ MP کا حلقہ تو چھوٹا ہے, مجھے ایوانوں میں بھی عزت ملتی ہے. جہاں پہ لیٹر لکھتا ہوں کسان اتحاد کے حوالے سے, وہاں پہ ملاقات ہو جاتی ہے, وزیر اعلیٰ سے ہو جاتی, اور جس ادارے سے وزیر اعظم سے ہو جاتی ہے, سیکرٹری زراعت سے ہو جاتی. تو مجھے اپنا نام بنانے کے لیے کوئی یہ میں MP کا الیکشن نہیں لڑ رہا. ابھی اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ بھی سڑکوں پہ بیٹھ بیٹھ کر تھک چکے ہیں, اور جو اپنا ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں اس میں کامیابی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ مذاکرات سے بھی اپنا بھول اس کے اوپر پورا نہیں اترتے حکومتی عہدیداران جو. تو اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہاں پہ ہی جائیں جہاں پہ اپنا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے, جہاں پہ زراعت کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. وہاں پہ یہ مسئلے حل کرانے کے لیے ہم اسمبلیوں میں نمائندگی کریں کسانوں کی. میاں صاحب آپ کے مقابلے میں سابق MNA راؤ محمد اجمل خان صاحب کے صاحبزادے اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ملک علی عباس کھوکھر صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سابق ضلعی صدر طارق ارشاد خان الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا آپ جیت پائیں گے؟ انشاءاللہ. میرے ان سے کافی زیادہ جلسے ہو چکے ہیں اور لوگوں نے مجھے بڑی پذیرائی دی ہے. مجھے میری توقع سے بھی زیادہ لوگ مجھے چاہ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے عز و مانتشا ذل و مانتشا, جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے, اور میرا تو یہ نعرہ بھی یہی ہے کہ مروثی سیاست سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے. مروثی سیاست دو نقصان ہوئے شراز صاحب. ایک تو یہ مروثی سیاست نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے. بنگلہ دیش کا پیسہ دیکھے, وہ بنگلہ دیش ہم سے آگے, 87 روپے کا ڈالر ہے, ادھر 300 کا ڈالر ہے. یہ افغانستان کا 67 روپے پہ ڈالر ہے, ہمارا 300 پہ ڈالر ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے ڈبو دیا ملک کو. اگر ہم چیزیں بدلتے آتے, نئے نئے چہرے, ہر دفعہ نیا الیکشن ہوتا, نیا وزیر اعظم ہوتا, تو یہ نہ مصیبتیں آتی کہ آج پاکستان ڈیفالٹ پہ کھڑا ہے. اور یہ لوگ جو انہوں نے, جن کو ہم نے الیکٹ کیا ہے, انہوں نے آج تک زراعت کی تو بات ہی نہیں کی. اینٹی زراعت ہیں, اور جو ادارے ہیں زراعت کے ساتھ وہ بھی اینٹی زراعت ہیں. اچھا, کسانوں کے اوپر بڑا یہ ایک الزام عائد ہوتا ہے کہ جو کسان اتحاد اور دوسری کسانوں کی تنظیمیں ہیں وہ کھاد لیتے ہیں کنٹرول ریٹ پر, اور آگے انہوں نے اپنی پیسٹی سائیڈ کی دکانیں بنا رکھی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ خود بڑا مافی ہے. کسان اتحاد کو تو کھادیں اتنی ملتی نہیں ہے کسان, کیونکہ
किसानों ने इंतज़ामिया के खिलाफ भी रैलियां निकालनी होती हैं और इनके खिलाफ डीलरों के खिलाफ भी रैलियां निकालनी होती। इनको ना तो अच्छा इंतज़ामिया समिति है ना डीलर समिति, तो आप समझते हैं इनको क्या, ये है कि कोई ट्राला आया और किसानों की नज़र में आ गया, किसान ताज के लोगों में उन्होंने शोर मचाया, वहाँ से फिर वो उनको भी कोई अपना तकसीम कर देते हैं, फिर दूसरे लोगों वो मेरिट पे तकसीम हो जाते हैं। ये है कि बाकी तो ये सियासतदानों की चिट्ठें चल रही, असल में माफियाई सियासतदान है। हम डीलरों को कह रहे हैं डीलर कम है, डीलर तो इनको हिस्सा दे देते हैं। ये आप देखें इनके पास डीसी के पास कितनी चिट्ठें, एसी के पास कितनी चिट्ठें हैं, ये इनके हुकूमती नुमाइंदों के पास जो है ना यही सारी करप्शन है और फिर आगे सेल कर रहे हैं। यही नहीं खत्म होने देते ये खाद की जो है ना ब्लैक मार्केट। अच्छा मियां साहब, एक और चीज़ है, कहा जाता है कि जो छोटे किसान हैं उनसे आप फंड रेजिंग करते हैं और जो नुमाइंदगान हैं जो लीड कर रहे हैं किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड को, थोड़े पैसे थे, थोड़े असासे थे, अरबों रुपए तक जा पहुंचे। आपने कितना मालशाल इकट्ठा कर रखा है? मेरे पास ईमान की ताकत है और खिदमत की ताकत, लोगों की दुआओं की ताकत है। शिराज साहब, पैसा जो है ना ये ताकत नहीं है, दुआएं ताकत है। दुआएं इंसान के पर बन जाती है। वैसे कितना पैसा है आपके पास? गाड़ियां, प्रोटोकॉल तो आपका होता होगा। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि मैं सारे जहान से अमीर हूँ। वो इसलिए कि मैंने सूदी कर्जा नहीं देना, मेरा जेवर भी बैंक में नहीं है, मैं मोबाइल पे भी कर्जा नहीं लेता। मैंने सूद की तौबा की थी 2011 में, हज पे गया था। तो मैं तो समझता हूँ मेरे घर में सुकून है, बरकत है, तो बरकत वाला पैसा सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे बैंक बैलेंसों की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, मेरे पैसे ख़त्म ही नहीं होते, जो चाहे तो अल्लाह में बरकत डालते हैं। और जो सूद में गिरे हैं वो अरबोपति भी हैं, फिर भी वो गरीब हैं। तो मैं तो समझता हूँ अल्लाह सब किसानों को, सब लोगों को सूद से बचाए और मेरी तरह उनको सुकून में, घर में भी सुकून हो, बाहर भी सुकून हो, हलाल का रिज़्क हो जाए। मेरी तो ये दुआ है। अमीर वो ही है जिसका हलाल रिज़्क है, जिसका हराम रिज़्क है वो अमीर नहीं है, वो गरीब है। उस बेचारे को पता नहीं है, वो दोज़ख का बालन इकट्ठा किया और वो कच्ची उसारी है। जब भी तूफान अंधेर आएगा वो रुड़ जाएगी। हलाल का रिज़्क कभी भी नहीं ज़ाया होता, वो बरकत वाला पैसा होता है, वो बढ़ता ही रहता है। मियां साहब, आप किसानों के हवाले से आपने लीड भी किया, किसानों के मसाइल को भी आप समझते हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो बरसर इक़्तिदार जमातें रही हैं, सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 3.5 साल टन्योर गुजार चुकी है, नून लीग काफ़ी अरसा बरसर इक़्तिदार रही, सबसे ज़्यादा नुकसान किस जमात ने पाकिस्तान को पहुँचाया है मौशत के हवाले से? जी, मईशत के हवाले से तो ये जिन्होंने ज़्यादा इक़्तिदार रखा है उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। आप देख लें कि कर्जा तो बढ़ता ही है, हर दौर में बढ़ता है मुल्क का कर्जा, कम तो किसी ने भी नहीं कराया। ये नवाज शरीफ ने नारा लगाया था कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, लोगों ने बहुत पैसा दिया था उस वक्त, देख रहे थे कि औरतों ने जेवर भी दिए थे, लेकिन उसका पता नहीं चला शिराज साहब वो पैसा कहाँ गया, मुल्क का कर्जा उतरा है या नहीं उतरा, कितना उतरा है, किधर गया, उसका आज तक इन्होंने बयान भी नहीं किया अपने अल्फाज में। तो ऐसी बात है, ये कर्जा ऐसे ही बढ़ता गया। हाँ, ये अपना पिछले 3.5 साल में इमरान खान के हवाले से हम अपना जो है ना किसान इत्तेहाद के हवाले से मिले थे, हमने उनसे कुछ सब्सिडी नहीं मांगी, तो उसने कहा पैसा नहीं है। हमने कहा पैसा नहीं हम मांगने आए, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी सब्सिडी की किसानों को ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के किसानों, सिर्फ हमें रेट जो है ना वो आलमी मंडी का दे दे, जो हमारा हक है। उस पर अमल दरामद हुआ? उस पर ये अमल दरामद हुआ कि उसने पैसा तो नहीं दिया ना वो दे सका ज़राअत पे कोई भी सब्सिडी, लेकिन उस पर हमें ये फ़ायदा हुआ कि उसने बॉर्डर फ्री रखा, और बॉर्डर फ्री का ये फ़ायदा हुआ कि हमारी हर फसल को जो है ना बेहतर रेटों पे बिकती रही और किसान ने तरक्की की। तो ये काम उसने की रखा है कि बॉर्डर को जो है ना उन्होंने ईजी रखा है। अच्छा मियां साहब, आप बतौर किसान क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किसानों को किन मुश्किलात का सामना है और उन मुश्किलात का हल क्या है? आप क्या बताना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? शिराजी साहब, ये बहुत बड़ा अफसाना बन गया है किसान को। तो ये पाकिस्तान में नारा है कि किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है ज़राअत को। जो 70% लोग हैं उनका रोजगार ज़राअत से है,
اور زراعت کو انہوں نے کھڈے لین لگایا ہے، زراعت پہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے، پاکستان کے اپنے پاس ضرورت کی کھاد ہی نہیں ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کے پاس اپنی مشینری نہیں ہے۔ 60 سے 65 لاکھ کا ٹریکٹر ہے، جو زمیندار سعودی نظام سے ٹریکٹر لے لیتا ہے اس کے پوترے بھی نہیں اتار سکتے۔ اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کے پاس اپنی کھاد نہیں ہے، اپنے بیج نہیں ہے۔ یہ سارے بیج ہم باہر سے لیتے ہیں۔ اب مکی کا ریٹ 1400 روپے تھا، لیکن جس کا بیج ہے وہ 80,000 مان کا ہے۔ جو سیڈ جتنے بھی ہیں وہ ہم باہر سے کمپنی، سارے سیڈ امپورٹ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو سیڈ کے حوالے سے کام سیڈ والے سے کام ہی نہیں کر، وہ کہتے ہیں ہمیں فنڈ نہیں ملتے۔ جو ادارے ہیں پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، یعنی زراعت پہ توجہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان زرعی ملک ہے، اس کے پاس ایک مچھر مارنے والی بھی دوائی نہیں ہے کہ اپنی دوائی جو ہے نا کو مچھر ہی مار دے، یہ بھی نہیں ہے۔ زراعت پہ کچھ بھی نہیں ہوا، کام ہی نہیں انہوں نے کیا۔ ان سیاستدانوں نے زراعت کو زراعت کو نہیں لگا، پورے ملک کو لگا دیا۔ میاں صاحب، ایوب ریسرچ سینٹر پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، ریسرچ کے حوالے سے، سیڈ کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے انہوں نے؟ یہ کام تو ہو سکتا ہے اگر کوئی حکومت توجہ دے۔ ہمارے ڈاکٹر قدیر نے ایٹم بنا لیا، کیا سیڈ نہیں بنا سکتا؟ انڈیا سیڈ اپنے بنا لیتا، پاکستان نہیں بنا سکتا۔ پاکستان میں تو ہمارے نوجوانوں میں اتنی اللہ نے ان کو ذہانت دی ہے کہ وہ بالکل، ادھر ایک آدمی نے پانی پہ کار بنائی، پانی پہ چلتی تھی، اس کو غائب کر دیا گیا۔ ادھر تو مصیبتیں ہی بہت ہیں، لوگ اپنے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، جو کوئی کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ میاں صاحب، آپ منتخب ہو کر ایسا کیا کام کریں گے جس سے زراعت بہتر ہو جائے گی؟ ہم انشاءاللہ تعالی شرائط صاحب یہ تقدیر بدل دیں گے ملک کی۔ یہ جو زراعت ہے، یہ تو اس پہ تو انہوں نے کام ہی نہیں کیا۔ انہوں نے زراعت مکاؤ کا پروگرام بنایا ہے، اور ہم تو انشاءاللہ تعالی زراعت کو نئے سرے سے شروع کروائیں گے اور ایسی سکیمیں بنائیں گے کہ کسان ترقی کرتا جائے گا، گاؤں کی غربت ختم ہوتی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے تو کیا، یہ انہوں نے تو اللہ سے مقابلہ کر لیا ہے، اپنے خدا سے مقابلہ کر لیا کہ میں ابھی آج جو میں نے سنا ہے ان کی تقریر کہ یہ کہہ رہے سارے کام تو اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی توبہ میری توبہ، یہ ایک معافی مانگے، توبہ کرے، کسی تبلیغی مرکز میں جائیں۔ کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے این جو ہیں، یہ اپنا اجمل خان، ان کی جو ابھی میں بات سنی ہے، میں تو ان کو یہ سن کر حیران ہو گیا ہوں، میرے تو پاؤں سے پانی نکل گیا ہے کہ یہ کیسے اپنے آپ کو یہ اپنا مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ پہلے ان کے ایمان پہ حملہ ہو گیا ہے، شیطان نے یہ ان کو برگلا دیا ہے۔ یہ پہلے جائیں توبہ کریں کہ انہوں نے کیا بولا ہے۔ ایسے بول رہے ہیں کہ یہ تو اپنا مرتد ہو گئے، ابھی جا کے فوراً توبہ کریں اور دوبارہ کسی مفتی سے مشورہ کریں کہ میں یہ غلطی کر چکا ہوں۔ یہ بہت زیادتی ہے یہ علاقے کے ساتھ بھی اور سارے ملک میں۔ ان کی یہ ابھی چلے گئے، ان کی جو انہوں نے سپیچ کی ہے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اللہ میاں کی پکڑ ہو گئی ہے ان لوگوں کو۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میری زبان پھسل گئی ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی جا رہی صرف سیاسی طور پر، مطلب کمزور کرنے کے حوالے سے۔ بھائی یہ زبان کیسے پھسل گئی؟ کسی اور بات پہ تو نہیں پھسلی، بیٹے کو بھی کھڑا کیا، بیٹے کے ووٹ پہ تو نہیں پھسلی، کسی اور کا سیاسی کا نام تو نہیں آیا، کسی جماعت اور کا نام تو نہیں آیا، اللہ میاں کا ہی آنا تھا، جو ہمارا رب ہے، جو پالتا ہے کھلاتا ہے، جس نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، جس ملک کا وہ مالک ہے۔ صبح فرشتے احکام لے کر اترتے ہیں، پھر نظام چلتا ہے۔ مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور سارا دن اللہ کے یاد کر کے کام شروع کرتے ہیں، دن کا آغاز کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور یہ کرے سارے کام اللہ نہیں بناتا۔ بھی اللہ نے تو آپ کا روزی جو لکھی ہے وہ بھی اللہ نے لکھی، اللہ صبح چاہے گا آپ سے عزتوں کے خزانے واپس لے لے گا۔ اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو بھائی، توبہ کرو فوراً، 1 منٹ میں توبہ کرو، میرا یہ مشورہ ہے ان سے۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیں، دیپال پور میں، چونکہ دیپال پور بھی 22 لاکھ کی آبادی ہے، بہت بڑی تحصیل ہے، بلکہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی تحصیل گنی جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت کے حوالے سے دیپال پور میں کوئی کام ہو سکا ہے آج تک؟ نہیں جی نہیں، دیپال پور جیسے نا ہماری جو منڈی ہے یہ ایشیا کی بڑی آلو کی منڈی، مکھی کی منڈی ہمارے اکاڑا کی ایشیا کی بڑی منڈی ہے، لیکن یہاں پہ زراعت پہ کام کیا کرنا ہے؟ یہاں تو زراعت چھینی جا رہی ہے۔ ادھر جو ہمارے بچے، اگر زرعی یونیورسٹی آ گئی تھی ادھر، اگر ان صاحبان کو
وہ دل کا دورہ نہ پڑتا، اس کے فنڈ نہ کھاتے، اور پھر یہ دیپال پور سے اٹھوا کر وہ ادھر رینالہ چلی گئی، حالانکہ یہاں پہ رقبہ بھی ہائر ہو گیا تھا، کلاسیں بھی لگ گئی تھی، اس کے باوجود دیپال پور کی یہ محرومی ان کے ساتھ ہی رہی کہ انہوں نے یہ یہاں سے یونیورسٹی شفٹ کروا دی رینالہ میں۔ رینالہ میں کون سا چھوٹی سی تحصیل ہے، اور پہلے ہی لوگ اتنی زراعت بھی نہیں جتنی دیپال پور میں ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو دوبارہ دیپال پور میں بھی اور زراعت جو تجربے کروائیں گے، اور اپنی جو نئی نسل ہے ان کو یہ زرعی ماہرین بنوائیں گے، اور نئے سیڈ بھی بنوائیں گے، اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں زراعت کے ساتھ ان کو ایکٹیو کرائیں گے، ایکٹیو ہوں گے تو زراعت بہتر ہوگی، اور اس میں جو مسودے دوبارہ قانون کی ترمیمیں ہونی ہیں زراعت میں وہ کروائیں گے انشاءاللہ، اور ہر چیز ایکسپورٹ کروائیں گے، ملک کو فائدہ ہوگا۔ جب کسان ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا، اور ہم تو ایک فصل سے زیادہ قرضہ اتار دیں گے انشاءاللہ۔ شاہد صاحب ہماری مکی رول گئی ہے، زمیندار رو رہا ہے 1200 روپے میں 1300 روپے میں بیچتا تھا، اور یہ خاموش ہو کے بیٹھے بارڈر سیل کروا کر کہ مکی کو باہر نہ بھیجو۔ کیوں بھائی مکی کو کیوں نہیں باہر بھیجتے؟ آپ کے ملک کی کھپت سے زیادہ ہے، اس کو فوراً باہر بھیجتے اگر یہ غداری نہ کرتے تو۔ یہ غداری ہوئی ہے، ہم کسانوں کا 1 ایکڑ کا 3 لاکھ روپیہ نقصان، 4.5 لاکھ کا ایکڑ کا اپنا مکی کا ایکڑ تھا، میں نے اپنے 11 ایکڑ بیچے تھے 4.5 لاکھ کے ہوئے تھے 4500 کے ریٹ پہ۔ جب انہوں نے 1200 کروا دیا، مکی کے ایکسپورٹ بند کر دی، تو فیڈ ملوں والوں سے انہوں نے اپنا مال لے لیے اور پورے ملک کے کسانوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی نظر آتی ہیں ہم تو 28 مئی والے ہیں، اور عمران خان 9 مئی کا واقعہ اس نے کیا اور یہ دہشت گرد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب تو سپریم کورٹ نے کہا، معزز عدالت نے کہا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فرمایا کہ لیول پلینگ فیلڈ اور تمام جماعتوں کو پورا حق ہے وہ اپنی کیمپین چلائیں اور سارا کچھ کریں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساری جماعتوں کو کیمپین کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ جی نہیں، مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ، لیکن اب کچھ جو ہے نا وہ شروع ہوگی۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ ساری جماعتیں ہی آج لگی ہوئی ہیں، پہلے کچھ جو ہے نا وہ اپنا پابندیاں رہی ہیں، آج کے دن تو سب اپنا کمپین کرتے رہے۔ اصل میں سب کو ہی برابر لیول اپنا فیلڈ دینی چاہیے، جو فیصلہ عوام کا ہے وہی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ عوام فیصلہ کریں گے، اپنے ضمیر سے کریں گے، جس کو بہتر چاہیں گے ووٹ دیں گے، اور پاکستان کو ضرورت بھی ہے کہ اچھے لوگ آئیں اور جو ملک کی خاطر دن رات کام کریں، ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں، قرضے اتاریں، زراعت کو بہتر کریں۔ جو بجلی کے بل ہیں یہ لوگوں کی جان نکال رہے ہیں۔ میرے دوست ہیں ادھر ڈاکٹر صاحب، میں انہوں نے کہا کہ یار آپ اتنے اچھے پاکستانی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پاکستانی اچھے ڈاکٹر ہیں، تو یہ دل کی بیماری اور شوگر کی بیماری تو آپ کے پورے پاکستان کو کھا رہی ہے، تو آپ کی ڈاکٹری کہا کہ وہ ہنس پڑے اور میاں صاحب ایک کام آپ کر دیں، بیماری آتی جو ہے نا 60% ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ۔ انہوں نے کہا بجلی کے بل جو ہے نا ان کو جو ہے نا مناسب کروا دے، ان کو کم کروا دو، تو یہ دونوں بیماریاں نہیں گئی، ان کی دونوں بیماریوں کو دماغ سے پریشر پڑتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، پریشر پڑتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا نہیں، یہ جگہ ٹیکس ہے۔ میں نے ان کی بات سمجھ گیا۔ اب ٹیوبل کا بل آنا 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ، تو کسان کیا کرے گا؟ وہ شوگر کا مریض ہوگا یا اٹیک کا؟ جس کا کنیکشن کاٹ جاتا ہے وہ برادری میں منہ دکھانے کا نہیں ہوتا، جس کا ٹرانسفارمر اتر جاتا ہے، جس کا محلے میں میٹر کاٹ جاتا ہے، وہ اپنے بچوں سے بھی شرمسار ہوتا ہے، بیوی سے شرمسار ہوتا ہے۔ وہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ پیسہ تو گھر میں ہے نہیں، نہ بینک میں ہے، جو ہر مہینے جگہ ٹیکس ہے، ہر مہینے جگہ ٹیکس ہے، یہ کوئی بل نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ایسے بل نہیں ہے، آپ اٹھا کے دنیا چیک کر لیں، نیٹ سے ریٹ چیک کر لیں۔ یہاں پہ 2.5 روپے کا ایک یونٹ ہے پانی کا، بجلی کا 2.5 روپے کا، اور یہ آپ کے سامنے اکاڑا میں بجلی مار رہی ہے، رینالہ میں وہ فری بجلی مار رہی ہے، پانی کم ہو رہا ہے وہاں پہ بجلی۔ یہ نیت ہی نہیں ہے ان کو ملک کو ٹھیک کرنے کی، صرف اور صرف لوٹنا ہے غریب عوام کو، وہاں سے 25,000 ارب ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ پچھلے دنوں 29 دسمبر کو چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو ملے ہیں۔ آپ کی ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے بھی؟ کیا کوئی فیصلے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا ہے؟ ہاں، ہم نے پورا جو ہے نا کسانوں کا رونا ادھر سنایا ہے
کہ ہمیں کھاد جو ہے نا وہ لائنوں میں لگ کر لے رہے ہیں، ہم فقیروں کی طرح کھاد لے رہے ہیں. یہ ہم وہ لوگ ہیں جو پورے ملک کو کھلاتے ہیں، محنت کر کے رات دن کھلاتے ہیں. ملک میں دو طاقتیں ہیں، ایک فوڈ سیکورٹی ہے جو کسان ہے، ایک بارڈر سیکورٹی جو فوجی جوان ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمیں تو لوٹ رہے ہیں، باقی جو کچھ بھی نہیں کرتے. مثلاً یہ اتنے ٹیکس ہیں بلوں پہ، تو یہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان سے تو آپ لے نہیں رہے. باقی پوری دنیا میں ٹیکس دیتے ہیں پیسے والے لوگ، اور وہ ٹیکس غریب لوگوں کی زندگی پہ چلتا ہے، ان کو سہولتیں ملتی. یہاں پہ غریب سے ٹیکس لیتے ہیں اور امیر کو امیر کرتے ہیں. میاں صاحب آخری سوال ہے، کتنے ووٹ لیں گے آپ کیا سمجھتے، کتنی آپ کی امیدیں ہیں، کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے شرائی صاحب. انشاءاللہ مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ میں باریک سریعت سے جیتوں گا، کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں کہ میرے 17 جلسے ہو چکے ہیں، ان کا کوئی جلسہ نہیں ہوا ابھی تک. یہ تو ان کا باپ دادا MN ہے، وہ ادھر دوسرا جو ہے ملک علی صاحب وہ 8 دفعہ MP رہ چکے ہیں. تو میں تو نہ MN رہا ہوں نہ MP رہا ہوں. میں تو لوگوں کی خدمت کرتا ہوں کسان تا کے پلیٹ فارم پہ، اور زراعت پہ ہی کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے ہر گاؤں میں عزت مل رہی ہے، اور ہر جو دوست ہے میرا، جو میری جماعت ہے، وہ سب مضبوط کھڑے ہیں اور دعا بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دن رات دوڑ رہے ہیں. اور وہ الیکشن انہوں نے میرا آسان بنا دیا ہے. آج بھی کافی لوگوں نے آج کے دن ہی میں نے 34 جلسے آج دن رکھے گئے ہیں. ابھی لگ بھی رہا ہے آپ کے چہرے سے، آپ کو نیند بھی آ رہی ہے. کوئی بات نہیں، میں تو صبح نماز پڑھتا ہوں، اللہ کو یاد کر کے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہوں. اور لوگ پہلے ہی دکھی ہیں ان سے، وہ میرا اپنا رونا روتے ہیں، مجھے اپنا بھائی بنا کر بتاتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں ان کی. تو انشاءاللہ تعالی یہ گاڑی والے کو زیادہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، باقی عوام بھی نہیں ہے. ادھر آپ نے ہماری ریلی نہیں پرسوں دیکھی، ماشاءاللہ بہت لوگوں نے حصہ لیا اس ریلی میں، حلقے کے تمام لوگوں نے لیا. بہت ہی بڑی ریلی تھی وہ ماشاءاللہ. تو اللہ کے حکم سے 8 تاریخ سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا، آپ کو نظر آ جائے گا 8 تاریخ سے پہلے ہی کہ کسان اتحاد کے کینڈیڈیٹ کتنے مارجن سے جیت رہے ہیں. اور منڈی جو ہے نا، انٹرنیشنل منڈی، ملک جانی صاحب، میں ان کا مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوں منڈی کا اور کسان اتحاد کا. تو انشاءاللہ تعالی منڈی والے بھائی بہت محنت کر رہے ہیں، میں خود بھی منڈی کا ممبر ہوں، نائب صدر ہوں. تو سارے دوست محنت کر رہے ہیں اور ہمارے بہت اچھے رزلٹ ہیں، انشاءاللہ آئیں گے. جی ناظرین کرام، آپ نے سنا کسانوں کے حوالے سے آج کی ہماری نشست تھی. اپنے میزبان فیاض شرازی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.